سوری میں نے ہنسنا شروع کر دیا. اصل میں کچھ حالات ہی ایسے ہیں کہ پوری قوم ہی ہنس رہی ہے. اور یہ جو چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا جو حشر ہوا ہے تو اس پر تو خود صادق سنجرانی صاحب بھی ہنس رہے ہیں اور ساری قوم ہنس رہی ہے, اپنے آپ پہ ہنس رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے سینیٹرز کو بہت بھاری رقوم کی آفر تو کی جا رہی ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے سینیٹر جو ہیں وہ یہ رقم بھی کھا جائیں گے اور ووٹ بھی جو ہے وہ ہمارے امیدوار کو دیں گے. تو یہ میرے خیال ہے بڑی غلط اپروچ تھی. جو بلاول صاحب ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کس نے کون سے سینیٹر کو کیا آفر کی ہے, اور ان کو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان سے پیسے بھی کھا جائیں اور ووٹ بھی ہمیں دیں. ایسا تو نہیں نہ ہوتا کوئی بھی کہ جو پیسے دیتا ہے اس کو ووٹ لینا بھی آتا ہے. تو اگر تو کسی نے پیسے دیے ہیں تو اس کو ووٹ لینا آتا تھا اور اس نے آپ کا ووٹ لے لیا, اس نے آپ کا ووٹ توڑ لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہو گئی ہے, بہت پریشر تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہو سکتا ہے ہوا ہو, لیکن ذرا ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ کو بھی تو پتہ تھا کہ آپ کی پارٹی کے کون کون سے سینیٹرز جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کے لیے خاموشی کے ساتھ کمپین چلا رہے ہیں. اور ایسے ہی سینیٹر مسلم لیگ نون کی صفوں میں بھی تھے, اور مسلم لیگ نون کی صفوں میں جو سینیٹر ہیں جو صادق سنجرانی صاحب کے لیے کمپین چلا رہے تھے وہ صرف مجھے اور 2-3 صحافیوں کو نہیں پتہ, وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عام زبان میں کہا جاتا ہے لوٹا. سمجھ آئیے نا, لوٹا. 2002 میں کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, 2008 میں کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ سینیٹر بن گئے, 2013 میں کسی اور کے سینیٹر بن گئے, اور 2018 میں ایک نئی انقلابی جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر بن گئے. تو یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کے لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ دیے تھے. تو جس قسم کے لوگوں کو آپ نے سینٹ کے ٹکٹ دیے تھے اسی قسم کا آپ کو رزلٹ ملا ہے. 64 لوگوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں جی ہم اصول پہ کھڑے ہیں اور ہم جناب ایک دوسرے کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کریں گے. لیکن جب وہ پولنگ بوتھ میں گئے, سیکرٹ بیلٹ تھا, وہاں پہ جو 14 سینیٹر تھے اچانک ان کا ضمیر جاگ گیا. ضمیر جاگ گیا. تو جب ضمیر جاگتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ مغفرت کرے, احتشام ضمیر صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن یہ جو ان کا ضمیر جاگا ہے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کی قاتل مسکراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. تو اب یہ شکار ہو گئے ہیں, لیکن پتہ نہیں کون شکار ہیں, یہ نامعلوم ہے. پاکستان میں اکثر بڑی وارداتیں جو ہیں وہ نامعلوم لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے, ایک انوکھی واردات ہوئی ہے, انوکھی واردات ہوئی ہے. تو اس واردات کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ نامعلوم ہیں ابھی تک. کچھ کا ہمیں پتہ ہے, کچھ کا ہمیں نہیں پتہ. تو جو بھی ہے, لیکن یہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کو یہ واردات کرنے کے لیے ان کی پارٹی نے ٹکٹ دیا اور یہ سینٹ کے ممبر بنے. تو یہ جو پارٹی کی قیادت ہے, میرا مطلب ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب شہباز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز صاحبہ, یہ سب لوگ جو ہیں انہیں صرف ان سینیٹرز کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آئیں. جب آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آئیں گے, اپنی پارٹیوں کے اندر آپ ایک ایسا معیار قائم کریں گے کہ قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا اور سینٹ کا ٹکٹ صرف اس کو ملے گا جو پارٹی کا نظریاتی کارکن ہے, جو پارٹی کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہا ہے, جس نے ہمیشہ پارٹی کے لیے قربانی دی ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو پھر آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو آپ کو 1 اگست 2019 کو ملا ہے. آپ سب کے ساتھ واردات ہو گئی ہے, ساری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے اور آپ بھی بند کمروں میں اپنے آپ پہ ہنس رہے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے, صرف کسی ایک پارٹی کے لیے شرم کا مقام نہیں, ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے. اور یہ شرم کا مقام جو ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ آپ نے پارٹیوں کے اندر جمہوریت قائم نہیں کی. جب تک آپ اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت قائم نہیں کریں گے تو دنیا آپ پہ ہنستی رہے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.